پاکستان ایئر لائن کے لیے یورپ کی فضائیں کھل گئیں۔ 4.5 سال کی پابندی کے بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز پیرس پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر استقبالیہ تقریب، کیک کاٹا گیا، ایئر لائن اور سفارتی حکام کی شرکت۔ ٹرمپ جیل جائیں گے، نہ جرمانہ ہوگا، حلف برداری سے پہلے بڑا ریلیف۔ نیو یارک کی عدالت نے ہش منی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ نو منتخب امریکی صدر غیر مشروط طور پر رہا، مجرم ٹھہرانے کے باوجود سزا نہیں دی گئی۔ پیسے چھپانے کے الزامات ریکارڈ میں شامل رہیں گے۔ اور کراچی شہید ملت روڈ پر ٹینکر کی ٹکر سے 2 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج۔ فرار ہونے والے ڈرائیور کی تلاش جاری، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر وے مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند، حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ معاشی پہیہ جام کرنے کا نعرہ دھرا رہ گیا، معیشت مستحکم ہو گئی، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیراعظم کی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد، کہا بیرون ملک مقیم ہم وطنوں نے ترقی کے لیے بھرپور کردار کا عزم ظاہر کر دیا۔ حکومت عوام کی فلاح و بہبود یقینی بنائے گی۔ شہباز شریف کی محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایت۔ ان لینڈ ریونیو ایپلیٹ ٹریبونلز کے امور پر جائزہ اجلاس میں وزیراعظم بولے، عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے، نہ دہندگان سے ٹیکس وصول کریں گے، ملک اور قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے۔ ملکی معیشت کو بڑا سہارا، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ترسیلات زر کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 6 ماہ میں 18 ارب ڈالر بھجوائے۔ دسمبر 2024 میں 3 ارب 8 کروڑ ڈالر موصول۔ سعودی عرب سے سب سے زیادہ 77 کروڑ ڈالر بھجوائے گئے۔ متحدہ عرب امارات سے 63 کروڑ، برطانیہ سے 46 کروڑ اور امریکہ سے 29 کروڑ ڈالر کی ترسیل۔ ماہانہ بنیاد پر 6 اور سالانہ بنیاد پر 29% اضافہ۔ ماہرین نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور روپیہ مستحکم ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ فوجی عدالت میں کیس کوئی اور سنتا ہے، سزا اور جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے۔ جس نے سماعت ہی نہ کی ہو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی کا سوال۔ کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسران کو ٹرائل کا تجربہ ہوتا ہے، فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ معاونت کرتی ہے۔ وزیر دفاع کے وکیل کا جواب، عدالتی کارروائی کے دوران طیارہ سازش کیس کا تذکرہ۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، ایک واقعے کے باعث ملک میں ماشاء اللہ لگ گیا، مگر پھر بھی ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ خواجہ حارث نے جواب دیا، ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت میں ٹھن گئی، ایک دوسرے پر لفظی وار۔ شیر افضل مروت کے بیانات کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل کا موقف، سلمان اکرم کا سیکرٹری جنرل بننا غیر قانونی ہے، جو بھی میرے خلاف بات کرے گا اسے جواب ملے گا، جلد بانی سے ملوں گا۔ شیر افضل مروت کی سما سے گفتگو، بانی اور پارٹی چیئرمین سمیت قیادت سیکرٹری جنرل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بانی کا بیان پر برہمی کا اظہار، بیرسٹر گوہر بولے سلمان اکرم راجہ کی تقرری براہ راست بانی نے کی۔ شیخ وقاص اکرم بولے سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کر سکتی۔ بانی جرأت کریں مان لیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ احسن اقبال کی گفتگو، کہا تحریک انصاف ملک دشمن قوتوں کا اثاثہ بنی ہوئی ہے، سڑکوں پر بلوے اور انتشار ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ کراچی میں ایک اور حادثہ، شہید ملت روڈ پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، 2 افراد جاں بحق، ایک زخمی۔ ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، کلینر گرفتار۔ گورنر سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، رپورٹ طلب۔ کامران ٹیسوری نے کہا، ڈمپر ڈرائیور دوسرے صوبوں سے آتے ہیں، اب جس کے پاس کراچی کا لائسنس ہوگا وہی شہر میں ٹرک چلا سکے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے منڈی میں آپریشن، 5 خوارج جہنم واصل، ہلاک ہونے والوں میں سرغنہ شفیع اللہ بھی شامل۔ کارروائی کے دوران اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد عام شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں ملوث تھے۔
चमन में रेलवे स्टेशन रोड पर धमाका, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब था। तहकीकाती टीमों ने शवाहिद जमा कर लिए, तहकीकात जारी। बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान में हादसा, गैस धमाके के बाद कान धंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2000 फीट की गहराई से 4 कानकनों की लाशें निकाली गईं, 8 की तलाश जारी। मुश्किल वक्त में तुर्की हमेशा शाना बशाना रहा। रजब तैयब उर्दवान हकीकी मानों में पाकिस्तान के भाई हैं। मरियम नवाज का बाहमी ताउन के मजीद फरोग का इरादा। वजीर आला पंजाब का यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल्स का संग बुनियाद रख दिया। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का भी मुआयना। कुरम में 35 ट्रकों के काफिले के बाद सामान की तरसील रुक गई। शहरियों को काफिलों का इंतजार। टल में खाने पीने के सामान से लदे काफिले मौजूद। इंतजामिया के मुताबिक धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरा जारी हैं। बातचीत के बाद काफिलों को रवाना किया जाएगा। लकी मरवत से मुलाजमीन के हुआ का मुकदमा थाना CTD बनू में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। शरपसंदों ने खौफो हरास और नाजायज मुतालबात के लिए वर्कर्स को अगवा किया। गाड़ी को आग भी लगाई। FIR का मतन। वज़ीर-ए-आज़म से सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए दबाव जारी रखने पर इत्तफाक। मसला फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों का अयादा। शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। बच्चियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा। गजा पर इसराइली हमले जारी। इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी। महकमा सेहत ने 15 शहादतों की तस्दीक कर दी। तादाद 46,000 से भी तजावुज। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में फ़लस्तीन और हिजबुल्लाह की हिमायत में रैली निकाली। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी हजारों अफराद का मुजाहिरा। कैलिफोर्निया के जंगलात में खौफनाक आग। भड़कते शोलों ने सब कुछ जला दिया। ख्वाबों का शहर लॉस एंजलस राख में तब्दील। 10 अफराद हलाक, 10,000 घर जल गए। 35,000 एकड़ से ज्यादा रकबा लपेट में आ गया। 1,80,000 अफराद बेघर। $150 अरब के नुकसान का तखमीना। क्रिकेट लेजेंड्स को खराज तहसीन मुश्ताक मोहम्मद, सईद अनवर, इंज़मामुल हक और मिसबाउल हक PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों साबिक कप्तान PCB के शुक्रगुजार। PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ियों की तादाद 14 हो गई। कौमी हीरो का पाकिस्तान को एक और तोहफा। मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेजबान श्रीलंका के क्विस्ट को 5-0 से शिकस्त। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हुए 2 माह हो गए। हुकूमत की तरफ से किसी ने फोन तक नहीं किया। बुलाकर शाबाश तो दी जा सकती थी। कौमी हीरो का शिकवा।